السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کو ایک ایسی دعا بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پورے دن آپ کی حفاظت ہوگی، فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا معمول تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے، اور وہ دعا میں آپ کو سکھلانا چاہتا ہوں۔ پوری ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور بے ضرور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور اس دعا کو آپ کو یاد کرنا ہے، اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ویڈیو کو روکنا پڑ جائے لیکن یاد کرنی ہے آپ کو اس دعا کو، ٹھیک ہے؟ میں اسکرین پر اس کا شارٹ دے دوں گا، اور آپ اس کو مستقل ویڈیو کو روک کر پھر اس کو آپ یاد کریں، اور فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز جب آپ پڑھنے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور اس کا ترجمہ بھی کریں۔ اگر ترجمہ یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دعا ضرور یاد کر لیں، دعا ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں کیا دعا ہے، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل فی خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطینی نورا۔ اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اور میں اس کو دہراتا ہوں، پھر آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطینی نورا۔ ایک مرتبہ میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، میرے دل اور میری زبان، ٹھیک ہے؟ اے اللہ، میرا دل اور میری زبان، میری سماعت یعنی سننے کی جگہ، یعنی جس کو میں سنتا ہوں، میری سماعت اور میری بصارت دیکھنے کی جگہ جس سے میں دیکھتا ہوں، اس کو، میری بصارت کو منور فرما، روشن فرما۔ تو میرے پیچھے آگے اور اوپر نیچے نور عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے نور سے نواز دے۔ تو اس کا مکمل اور سمپل طریقہ یہ ہے۔ تو یہ دعا آپ کو مکمل یاد کرنی ہے، ایک مرتبہ تو آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ جب فجر کی نماز، ظاہر سی بات ہے، جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کا پورا دن کیا ہے، بالکل صحیح طریقے سے گزرے گا، اور فرشتے آپ کی مکمل طور پر شام تک حفاظت کریں گے۔ اور فجر کی نماز تو میرے بھائی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے فجر کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ فجر کی نماز کے فائدے بہت ہیں نا، ویسے تو کسی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا دن جو شروع ہو وہ فجر کی نماز سے شروع ہو۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو یہ دعا میں نے آپ کو بتلائی ہے اس کو آپ کو فجر کی نماز سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ یعنی جیسے مثال طور پہ آپ کھڑے ہوئے اور وضو کرنے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کا معمول یہ ہونا چاہیے قرآن کریم پڑھیں، یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کریں گھر کے اندر۔ آپ ہی نہیں بلکہ گھر کے ماحول کو اچھا بنائے۔ گھر کے اندر جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، امی، ابو یا بہن بھائی جو بھی، ان کے لیے دعوت دیں، ان سے کہیں، ان سے فرمائش کریں کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں، سورہ یاسین، کیونکہ جو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ جب ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے قرآن سے گھر کے اندر برکتیں، گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو قرآن کی ہر صورت مضبوط ہوتی ہے، قرآن کے اندر برکت ہوتی ہے، قرآن کے اندر پڑھنے کا ایک الگ انداز، قرآن کے اندر پڑھنے کا ایک الگ سسٹم، الگ مزہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ گانا سنیں گے، اس گانے کو سنتے سنتے تھک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ بھی
کہیں بھی آپ کسی چیز کو آزما کر دیکھ لیں، لیکن جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، بار بار کریں گے، جتنی بار کریں گے اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ تو قرآن کا رس اور قرآن کا پڑھنے کا سسٹم، قرآن کے پڑھنے کا مزہ، یہ الگ ہی سسٹم ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایک چاشنی رکھی ہے، اللہ نے قرآن پڑھنے میں ایک چاشنی رکھی ہے۔ قرآن کا لطف اور قرآن کا انداز، قرآن کا پڑھنے کا سسٹم ہی الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جب فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کے بعد اگر اللہ نے فرصت دی ہے تھوڑا سا اور پڑھ لیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ معمول بنا لیں کہ بھائی مجھے سورہ یاسین کے بعد، یعنی فجر کی نماز بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے سورہ یاسین کے بعد کم سے کم 1 صفحہ یا 2 صفحہ جو بھی میں اپنی حیثیت سے پڑھ سکتا ہوں وہ پڑھوں گا روزانہ، اور روزانہ کے اس کو آپ کو معمول بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے اندر برکتیں نازل ہوں گی۔ تو اکثر بیشتر کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جڑ یہ ہے، بیماری کی جڑ اور سب سے برائی کی جڑ، سب سے زیادہ گھر کے اندر جو برکتیں ختم ہوتی ہیں، تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا دن اچھا اس لیے نہیں گزرتا کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، جبکہ نماز پڑھنے سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ ایک بندہ بھی اگر گھر کے اندر سے نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھیں پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، ایک بندے کی وجہ سے، کیونکہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتیں وہاں پر برستی نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو گھر کے اندر سسٹم اچھا نہیں رہے گا، گھر کا نظام تتر بتر ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اگر قرآن کریم پڑھے ہوئے ہوں تو نماز کے بعد قرآن کریم پڑھیں۔ اور بھائی اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نماز نہیں آتی، ہمارے گھر والوں کے پاس نماز نہیں آتی تو سیکھنی چاہیے میرے بھائی، بغیر نماز کا تو گزارا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر نماز نہیں آتی تو نماز نہیں سیکھنی چاہیے، نماز سیکھنی چاہیے۔ ہر انسان پر نماز فرض ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ ہر عاقل مرد عورت پر نماز فرض ہے، یاد رکھیں۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ اس عمل کو آپ کریں گے، ضرور بے ضرور آپ کے گھر کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، ایک اچھی سوچنا پیدا ہوگی، برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیں گے، اور گھر کے اندر ایک برکت کا سسٹم بھی بنے گا، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو بہرحال مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں، اسکرین پر آپ دیکھ لیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ گھر کے اندر برکتیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کی حفاظت کی جائے گی فرشتوں کے ذریعے۔ گھر کے اندر دعوت دیں اپنے ماں باپ کو، سب کو، کہ نماز فجر کے بعد اس دعا کو سکھلائیں، ٹھیک ہے؟ یا اس میں اگر آپ حفظ نہیں کرنا چاہتے تو کسی کاغذ میں کہ اپنے مسجد کے امام سے، یا خود لکھنا جانتے ہیں تو خود لکھ لیں، تو جیسے بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہندی پڑھتے ہیں زیادہ ہندی میں لکھ لیں، اور اردو پڑھتے ہیں تو عربی پڑھتے ہیں تو عربی میں لکھ لیں، تو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی حال میں آپ کو انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فجر کی نماز ضرور آپ کو پڑھنی ہے، ہر نماز کی آپ کو پابندی کرنی ہے، نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی ہے۔ سارا اب گھر کے افرادوں کو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دعوت دینی ہے، کسی بھی حال میں ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ جزاک اللہ۔